اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ خبر بھی ہے دعویٰ بھی ہے، محمد میرے رسول ہیں۔ دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تب جا کے دعویٰ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دلیل کیا ہے بس وہ آپ کو بتانا تھا۔ والذین معاہ، یہ دلیل ہے۔ سبحان، صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے، یہ انتہا کر دی۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا کہ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو، ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے، لہٰذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں؟ تو اللہ نے کہا والذین معاہ، معیت، صحبت۔ کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدۃ الاولیاء اور بقیت السلف اور حجت الخلف، وہ اتنا پیر وڈا نہیں ہوتا جتنے ہوتے لقب وڈے ہوتے ہیں۔ یہ تکلفات عجم ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معاہ، یہ دلیل ہے کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے۔ کیا ان کی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے، یاد رکھنا۔ جو اشداء اور رحماء یہ بعد میں آ رہا ہے، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت کو۔ تو اس سے آپ بھی ایک نیک صحبت میں ہو۔ ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے، وہ تو آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانقاہی نظامی درم برم ہو کے رہ گیا۔ اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا، مدرسے کے ماحول کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، حسد سے بچانا، بغض سے بچانا۔ تو یہ بھی ایک ماحول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے۔ پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ تو 10-12 مسلمانوں کا اکٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا، یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چلہ لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے، نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں، ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا، بے نیاز نہ ہونا، فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے، لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ۔ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔
یاد ہے نا، یہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا کہ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے، جیسے ہمارے بر صغیر میں فقہ غالب ہے، فلسفہ منطق غالب ہے، حدیث اور قرآن غالب نہیں ہے۔ تو عجم کا مزاج ہے، عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں، عرب میں قرآن غالب رہا، حدیث غالب رہی، عجم میں فقہ غالب آ گیا، منطق غالب آ گئی، فلسفہ غالب آ گیا، تو ان میں خشکی آ گئی۔ تو مولانا روم بھی ایسے ہی تھے، تو شمس تبریز کے ساتھ ملے تو پھر مولائے روم بن گئے، اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریا ان پر کھول دی۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ باطل کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہیں، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں، رحماء بینہم۔ یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا۔ اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے، تو رحماء بینہم، اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے، تو تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ پھر بندگی بنتی ہے اخلاص سے، تو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے، اخلاق کا نور چہرے پہ آتا ہے۔ جیسے شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شرابی ہے، نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرتا ہے، نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فعل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کانو فعل ناقص، تو قلت کا مطلب، ٹھیک، قلیلاً ویسے ہی قلت ہے، من تبعیض کا ہے، من اللیل، تو من للتبعیض بھی قلت پر ہے۔ ما مصدر فعل کو مصدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے، تو وہ بھی قلت پر ہے، ٹھیک۔ اور یہ حجا گہری نیند کو نہیں کہتے، اونگنے کو کہتے ہیں، تو وہ بھی قلت پر ہے۔ تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور بسحری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے۔ تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں گے۔ تو صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ تاریخ نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حدیث پاک۔ صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے ہیں، ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا، ایک درجہ ہے فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ٹھیک ہو گیا کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی، ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی۔ خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا، تو
میرے نبی نے کہا دعو لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی، تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں، اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں۔ دعو لی اصحابی، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ خالد بن ولید خود کتنے بڑے صحابی ہیں، سیف اللہ ہے۔ تو میں نے استاد جی سے سوال کر دیا، پھر اگلے دن انہوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں، مرتبے کی نفی ہے، کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی نہیں ہے۔ جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے، تو ان دونوں کو برابر نہ کرو، ان دونوں کو برابر نہ کرو۔ تو صحابہ میں دو طبقے تو اللہ نے خود بنائے، اور پھر مہاجرین، پھر اہل بدر، اہل احد اور صلح حدیبیہ والے، یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں۔ تو ایک برابری اللہ نے سب کے ساتھ کر دی، وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، کہ ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دیں گے۔